السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل کرولس عثمان سیزن 5 ایپیسوڈ 1۔ ناظرین، کرولس عثمان کی ٹیم کو واقعی داد دینی چاہیے کیونکہ 13ویں صدی میں ہونے والے واقعات کو 21ویں صدی میں اتنی خوبصورتی سے دکھا رہے ہیں کہ جہاں جہاں یہ ڈرامہ دیکھا جا رہا ہے وہاں لوگ اس کے دیوانے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ اس کے ایپیسوڈ 1 میں کیا کیا ہوا۔ تو ناظرین، سیزن 5 کی شروعات ہوتی ہے ایک ٹریجڈی سین سے، جس میں دکھایا جاتا ہے کہ بالا خاتون ایک جنگل میں بیٹھی ہوئی اپنی بیٹی حلیمہ کے کپڑے اپنے ہاتھوں میں لیے اسے یاد کر رہی ہوتی ہیں کہ اچانک علادین بے آتے ہیں اور اپنی ماں کو انا انا پکارتے ہیں، لیکن بالا خاتون ان کی باتوں پر، ان کی آواز پر کوئی دھیان نہیں دیتی۔ اور پھر ایک دم سے سین چینج ہوتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ ایک گڑھے میں ایک کفن اوڑھی ہوئی لاش موجود ہے۔ تو علادین بے فوراً اس گڑھے میں کود پڑتے ہیں اور جا کر جیسے ہی اس لاش کے اس کفن کو ہٹاتے ہیں اس کے چہرے سے تو انہیں اپنی ماں بالا خاتون کا چہرہ نظر آتا ہے۔ وہ ایک دم سے چیخ پڑتے ہیں۔ تو تمام دیکھنے والے ناظرین کو یہی سمجھ میں آ گئی تھی بات کہ یہ کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ جس طرح سے وہ سین دکھایا جا رہا تھا تو کرولس عثمان کے ناظرین کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی خواب ہے۔ اس کے بعد ناظرین جو سین دوسرا دکھایا گیا وہ بہت ہی زبردست تھا اور تمام ناظرین کو بہت زیادہ پسند آیا، اور ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان جو کہ شہزادہ اورحان ہوتے ہیں انہیں دکھایا جاتا ہے، اور پھر وہ کنور بے کو چیلنج کرتے ہیں کہ آئیے ذرا تلوار لڑاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس کے بازو میں کتنا دم ہے۔ تو اس وقت سارے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور کنور بے بالآخر اپنی چالاکیاں دکھاتے ہوئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اورحان بے کو شکست دے دیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ وہ ابھی اتنے اچھے تلوار باز نہیں ہوئے ہیں، اور پھر ایک دم سے اورحان بے اپنی پھرتی دکھاتے ہوئے کنور بے کو بتا دیتے ہیں کہ وہ ابھی جوان ہو چکے ہیں اور ان کے سینے پہ خنجر رکھ کے دکھاتے ہیں کہ اب آپ ہار چکے ہیں۔ تو اس وقت کنور بے ہنستے ہیں اور اپنی شکست کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ ناظرین، سیزن 5 میں ہمیں بہت ساری نئی نئی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، جیسے کہ عثمان بے کا گھر دیکھیں، وہ کسی محل سے کم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو بھی کیریکٹرز دکھائے گئے ہیں، خاص طور پہ جو عثمان بے کی اولادیں ہیں ان کا جو اپڈیٹڈ ورژن ہے وہ بہت ہی خوبصورت دکھایا گیا ہے، اور اورحان بے کے بارے میں تمام ناظرین بہت زیادہ پر امید ہیں کہ وہ بہت ہی بہتر جنگجو ثابت ہوں گے، اور وہ ہو بھی رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ منگولوں کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد وہ ان سے ایک معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، تو منگول انہیں آزمانا چاہتے ہیں، اور جب آزمائش کے لیے وہ لے کر جاتے ہیں تو وہ فوراً سے دیکھتے ہیں کہ بازنطینی لشکر آ رہا ہوتا ہے اور اسے لوٹنا ہوتا ہے، اسے پکڑنا ہوتا ہے۔ تو ایک دم سے جب وہ اس کے اوپر جھپٹتے ہیں اور جھپٹ کے کسی طرح آپ نے دیکھا کہ وہ اس کو لوٹنے میں، اسے پکڑنے میں یا اسے روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو جیسے ہی اندر سے جو خاتون برآمد ہوتی ہیں وہ ہولو فیرا ہوتی ہیں، اور ہولو فیرا کو تمام ناظرین بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ تو اورحان بے کی بچپن کی محبت ہے۔ تو یہاں پر شہزادی ہولو فیرا اور اورحان بے پھر سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے، اور یہاں ایک بات ناظرین نے نوٹ کی ہوگی کہ یہاں پر ہمیں یعقوب بے کے بیٹے محمد بے نظر آ رہے ہیں، جو کہ اورحان بے کو اس پورے سیزن میں بہت ٹف ٹائم دینے والے ہیں۔ اور اگر ہم نوٹ کریں تو محمد بے کے جو والد ہیں یعقوب بے، وہ عثمان بے کو بہت ٹف ٹائم دینے والے ہیں، اور جس طرح ان تمام سیزنز کی ایک ریت رہی ہے، ایک روایت رہی ہے کہ باہر سے زیادہ اندر کے دشمنوں نے انہیں زیادہ نقصان پہنچایا ہے، تو یہاں پر ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ یعقوب بے عثمان بے کو بہت زیادہ نقصان پہنچائیں گے۔ ناظرین، سیزن 5 میں یہاں پر بھی دشمن کچھ کم نہیں ہیں، کہیں بازنطینی ہیں، کہیں منگول ہیں، کہیں اپنے ہی ہیں، تو دشمنی ہمیشہ کی طرح ان کی بہت زیادہ ہے۔ اور یہاں پر ہمیں اب یہ دیکھنے کو مل رہا ہے جو بازنطینی کمانڈر ہے وہ پہلے سے زیادہ چست، چالاک اور ہوشیار دکھایا جا رہا ہے، اور اتنا ہوشیار دکھایا جا رہا ہے کہ اس نے اپنے جاسوس ہر جگہ چھوڑے ہیں، کہیں منگول بنا کر چھوڑے ہیں، کہیں اس نے قائی قبیلے کے لوگ بنا کر چھوڑے ہیں، کہیں اس نے بازنطینی بنا کر چھوڑے ہیں، کہیں تاجر بنا کر چھوڑے ہیں۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کمانڈر ہے یا یہ جو تیکفور ہے یہ عثمان بے کو کتنا ٹف ٹائم دے گا۔ دوسری طرف ہم قونیہ کے حالات پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ وہاں سلطان مسعود کو زہر دے کر مار دیا گیا، لیکن اس سے پہلے کے جو حالات ہوئے وہ بھی دیکھنے والے تھے کہ یعقوب بے کی بیٹی گونچا بے وہاں پہلے سے موجود تھیں، اور پیچھے سے علادین بے بھی وہاں تشریف لے آئے۔ علادین بے نے جب سلطان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، وہاں جو سلطان کا خاص آدمی تھا اس نے منع کر دیا، جبکہ گونچا بے کو ملانے کے لیے اس نے رات میں ایک ٹائم نکالا اور وہ کسی طرح ملوانے کے لیے لے گیا۔ لیکن علادین بے بھی بہت شاطر، بہت چالاک اور بہت ہی زبردست ذہین قسم کے آدمی ہیں، تو انہوں نے بھی اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے کسی طرح سلطان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہاں پر ہم نے یہ دیکھا تھا پہلی قسط میں گونچا بے نے چالاکی سے کام کرتے ہوئے
एक फरमान के ऊपर जाली मोहर लगाई, सुल्तान के हाथ में जो अंगूठी थी उसने वो उतारी किसी तरह खामोशी से जब सुल्तान बेहोश थे, और फौरन से उसने उस हुक्मनामे के ऊपर मोहर लगाई और इस तरह याकूब बे को सुल्तान बनाने में कामयाब हो गई। लेकिन दूसरे सीन में हमने ये देखा कि सुल्तान महसूद ने अलादीन बे को एक नक्शा दिया जो कि कोनिया का सारा खजाना वहां मौजूद था, और गोंचा बे ने ये देख लिया। अब गोंचा बे जो है उनके पीछे पड़ गई हैं और देखते हैं कि क्या वो उस नक्शे को लेने में कामयाब होती हैं या अलादीन बे अपनी जहानत से गोंचा बे को चकमा देकर वो नक्शा अपने वालिद उस्मान बे तक ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। इस ड्रामे के सभी नाजरीन एक वक्त में उनकी आंखों में तकरीबन आंसू ही आ गए जब एक सीन देखा कि बाला खातून को कोई बीमारी लगी हुई है और जो भी उनके पास जा रहा है वो मास्क लगा कर जा रहा है, लेकिन उनके शौहर उस्मान बे उनकी मोहब्बत देखिए, वो बगैर मास्क के बाला खातून के पास जाते हैं और बाला खातून अपने शौहर से इतनी मोहब्बत करती हैं कि उन्हें वापस जाने के लिए कहती हैं कि उस्मान यहाँ से चले जाएं, आप यहाँ से चले जाएं, आप मेरे करीब ना आए वरना आप भी बीमार हो सकते हैं। लेकिन उस्मान बे अपनी बीवी की मोहब्बत में इतने पागल हैं, इतने दीवाने हैं कि वो किसी भी बीमारी की परवाह किए बगैर अपनी बीवी के करीब जाते हैं, वहां बैठते हैं कि अचानक बाला खातून को खांसी होती है और रुमाल में एक खून भी लगा आता है। तो उस्मान बे पूछते हैं कि ये क्या है, तो बाला खातून बताती है ये पहले से बेहतर है। फिर खवातीन आती हैं और ये जो सीन था ना, आप यकीन करें नाज़रीन कि बहुत सारे नाज़रीन की आंखों में यहाँ आंसू भी। तो यहाँ एक खुशी की खबर ये भी मिली है कि कई सालों से लापता जहर कुताई भी अब पता चल गया है कि कहाँ मौजूद हैं, और एक जासूस आता है फिर उसे भेजता है अपने पास से कि जाकर तुम उस्मान बे को बताओ कि लेफ्के में जो है जहर कुताई मौजूद है और मुझे पता है, मैं वहां लेकर चलूंगा। जैसे उस्मान बे को पता चलता है कि जहर कुताई जिंदा है तो फौरन वो जहर कुताई की मोहब्बत में निकल पड़ते हैं। और ये बात नाज़रीन को बड़ी अजीब सी लगी कि ये पहला मौका था जब उस्मान बे बगैर कोई तदबीर इख्तियार किए फौरन निकल पड़े, वरना हमेशा ये देखा गया किसी छोटे से छोटे मिशन पर भी अगर उस्मान बे जा रहे होते हैं तो पहले तदबीर इख्तियार करते हैं, एहतियाती तदाबीर के बाद फिर निकलते, पीछे से बैकअप में अपने सिपाही रखते हैं, दस्ता रखते हैं, उसके बाद जाते हैं। लेकिन इस मरतबा वो अकेले किले की तरफ चले गए और जाकर वो फंस भी गए। लेकिन ये एक पहले से बनाया हुआ जाल था जिसमें याकूब बे और जो किले का तैकफूर है वो इसमें शामिल थे। जब उस्मान बे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें जहर कुताई की एक झलक दिखाई जाती है। उस्मान बे उस वक्त जंग करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तीरों की बारिश होती है, एकदम से सारी चीजें रुक जाती हैं और फौरन याकूब बे अंदर आने लगते हैं। जैसे याकूब बे आते हैं तो बताया जाता है कि भाई याकूब बे आ गए हैं जो कि अब सुल्तान है, और फिर याकूब बे आकर बताते हैं कि अब सुल्तान मैं हूं और तमाम सरदारान ने मेरी इताअत कर ली है, अब आपकी बारी है। लेकिन उस्मान बे फौरी तौर पर याकूब बे की इताअत नहीं करेंगे और उस वक्त वो उनसे मोहलत मांगेंगे, क्योंकि उस्मान बे निहायत अक्लमंद आदमी है और कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करते हैं, तो वो ये फैसला भी जल्दबाजी में नहीं करेंगे। और यहाँ पर तैकफूर ने फौरन से उस्मान बे को बताया कि याकूब बे की वजह से जहर कुताई को हमने नहीं मारा और अब हम आपको भी इन्हीं की वजह से छोड़ेंगे। और उस्मान बे को फौरन सारी चाल समझ में आ जाती है कि पीछे आखिर माजरा क्या। तो नाज़रीन यहाँ पर पहली किस्त का इख्तिताम हो जाता है। दूसरी किस्त के अहवाल जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल के साथ रहिए और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। शुक्रिया।